ٹارگٹ کلنگ پر، اور سوال میں نے وسیم اختر صاحب کے لیے چھوڑا تھا کہ اگر الطاف حسین صاحب واپس آئیں تو وسیم اختر صاحب نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم ان کی سیکیورٹی نہیں دے سکتے، اتنے بڑے کراچی کی سیکیورٹی کیسے دیں گے. لیکن میں وسیم اختر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں اس سوال کے ساتھ. پہلے میں صدیق الفاروق صاحب، آپ کی جماعت نے کوئی پوزیشن لے لی ہے کہ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا. دیکھیں آپ بڑی جماعت ہے، اگر مسائل کا حل کرنا ہے آپ ساروں کو اکٹھے مل کے کرنا ہے. اس طرح کی پوزیشن لینے سے مسئلے تھوڑی حل ہوتے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. جلدی میں انہوں نے ہماری حیثیت کی بات کی ہے. ہم تو ٹارگٹ رہے 10 سال، یہ دوست رہے اپنے ممدوح کے جنرل صاحب کے، ہم ٹارگٹ رہے. اور اس کے بعد ہم کوئی ایسا جس ٹھپا مافیا کی بات کی ہے نا، ہم وہ ٹھپا مافیا کے کردار نہیں ادا کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے الیکشنوں میں دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ تو وہاں کراچی میں ہوتے نہیں، آپ کو کیا پتہ. اب 20 سال سے الطاف حسین صاحب آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، 20 سال سے وہ باہر ہیں، انہیں کیا پتہ ہے کہ کراچی کی اصل صورتحال. لہٰذا وہ واپس تشریف لائیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں 2 ملکوں کے شہری ہیں، ایک ملک کی اپنے پیارے پاکستان کی شہریت رکھیں، یہاں بیٹھیں. تیسری بات جو ہے میں ان سے یہ عرض کروں گا جی کہ میرے نزدیک یہ تینوں پارٹیاں، ان کی قیادتیں کراچی کی کلنگ کی ذمہ دار ہیں. میں آتا ہوں نا، ہماری پارٹی وہاں کمزور ہے، بٹ سیدھی بات ہے. اور ان جتنے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس کا خون جو ہے ان تینوں کی گردن پر ہے. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ اسی طرح سے لڑتے رہیں، اپنی ذمہ داریاں نہ ادا کریں. آپ نے مفاہمت کی بات کی، مسلم لیگ نون. میں یہ کہتا ہوں اور ہمیشہ کہ ایم کیو ایم اپنا دہشت گرد ونگ ختم کرے، ہم اس کے ساتھ معاملات کریں گے. لیکن اصل بات یہ قومی اسمبلی میں موجود ہے، قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف موجود ہیں چودھری نثار علی خان، ان کے ساتھ بات کریں اور لے کے جائیں کہ کیا پیکیج ہے، کیا بیچتے ہیں یہ پورے ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے. ہم دیکھیں گے ان کے ساتھ. یہ میرا سوال بھی اور یہ جو صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں، اگر اس کا جواب بھی دے دیں. دیکھیں پہلی بات تو صدیق الفاروق صاحب نے جو کہی ہے، داتا دربار کے لوگوں کا خون کس کی گردن پہ ہے، یہ بلیم گیم چھوڑ دیں. کاشف، آج جو آپ یہ پروگرام سجا کے بیٹھے ہو، پورے پاکستان میں کلنگ چل رہی ہے. بلوچستان میں ابھی 2 مرڈرز ہوئے ہیں، بم بلاسٹ پنجاب میں ہو رہے ہیں، سرحد میں پورے ملک میں دوسرے صوبوں میں کلنگ ہو رہی ہیں. 250 لوگ ایک ایک کر کے مارے جا رہے ہیں کراچی میں، ایک ایک کر کے 250 لوگ مارے گئے. کاشف سن لیں، جی کاشف میری بات سن لیں، آپ پارٹی نہ بنے نا. نہیں میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اہم نہیں ہے. جواب دینے دیں مجھے. آپ کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ اہم نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں 250 لوگ مرے، مسئلہ تو اہم ہے. سن تو لینا، جواب لینے دینا. کراچی کا معاملہ آپ اور جلتی پہ تیل کا کام نہ کریں. الطاف بھائی اور آصف زرداری صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس صوبے میں امن رہے، اور اللہ کا شکر ہے سب سے زیادہ پر امن صوبہ یہی ہے. آپ کلنگ اٹھا کے پنجاب کی دیکھ لیں، بلوچستان کی دیکھ لیں، اور دوسرے صوبے کی دیکھ لیں، سرحد کی دیکھ لیں. کراچی کوشش کی جا رہی ہے پر امن رہے. جہاں تک صدیق الفاروق صاحب کا تعلق ہے، الطاف بھائی کا جو نام لیا جا رہا ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ اس موقع پہ اس قسم کی باتیں کی جائیں. پوری دنیا، پورا پاکستان جانتا ہے ان کی جماعت کہاں کھڑی ہے. الطاف بھائی اگر یہ الطاف بھائی کو لانے کی بات کر رہے ہیں، اپنا جو داتا دربار ہے اس کو تو بچا لیں. میں تو آپ سے کہتا ہوں، معذرت، میں تو آپ سے کہتا ہوں، میں نے ہمیشہ کہا ہے آپ کی ایک جملہ پھر جتنی مرضی آپ بات کریں، آپ کی اتنی منظم پارٹی ہے، آپ کا گورنر ہے، آپ کے سارے لوگ ہیں، آپ کے جناب سیکٹر کمانڈرز ہیں، آپ کے ہزاروں کارکن ہیں. آپ اگر اپنے لیڈر کا تحفظ نہیں کر سکتے تو آپ میرے خیال میں پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. نہیں، ہم افراتفری نہیں پھیلانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ میں آپ یہ آئیں اور سمجھ رہا ہوں آپ نے جو آج یہ پروگرام کنڈکٹ کیا ہے یہ اور حالات خراب کرنے کے لیے کیا ہے. نہیں سر، ہم چاہ رہے ہیں حالات بہتر کر رہے ہیں. ایک پروگرام کرنے سے حالات خراب ہو جاتے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی ٹاسک دیا گیا ہے. پہلے آپ ڈگریوں پہ تھے، دوسرے کرپشن پہ تھے، آج آپ صرف کراچی دیکھ رہے ہیں. آپ کراچی آ جائیں تاکہ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی پتا چلے. آپ کو پنجاب میں خون خرابہ، آپ کو بلوچستان میں خون خرابہ نظر نہیں آتا. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی میں بھی اور پورے سندھ میں امن رہے. ہماری ساری جماعتیں مل کے بیٹھ رہی ہیں. یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر کراچی کے بارے میں بات کریں گے تو ہم خون خرابے کی بات کر رہے ہیں، اگر سوال اٹھائیں گے تو خون خرابے کے سوال اٹھا رہے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایک امپریشن دینا چاہ رہے ہیں پورے ملک میں کہ خدا نہ خواستہ کراچی میں یا سندھ میں بہت خراب آیا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ کو پنجاب نظر نہیں آ رہا، آپ کو بلوچستان نظر نہیں آ رہا. آپ ذرا مارے گئے بلوچ، آپ کا پورا صوبہ ڈسٹرب ہے بلوچستان کا. میری بات سنیے گا نظر نہیں آ رہا. وسیم اختر صاحب، اگر آپ ٹی وی، آپ کا تو بڑا منظم میڈیا سینٹر ہے، ذرا اس کو اٹھا کے دیکھیے گا کہ کراچی پہ کتنے پروگرام ہوئے ہیں
دہشت گردی پہ کتنے پروگرام ہوئے, داتا دربار پہ کتنے ہوئے. ٹارگٹ کلنگ ہے تو وائی ایم کیو ایم. ارے آپ کو کون کہہ رہا ہے, یہ تو ANP بھی بیٹھی ہے. سیاسی کارکن بتا دیں جس کا مرڈر ہوا ہے. جی شاہ سید صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کس سیاسی کارکن کا مرڈر ہوا ہے؟ سب لینڈ مافیا کے لوگ ہیں. آپ اپنا ہوم ورک تو کریں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا یا ایم کیو ایم کا یا پیپلز پارٹی کا لڑکا مرا ہے وہاں؟ کوئی ایسا مرڈر نہیں ہوا ہے. سب لینڈ مافیا کے لوگ مر رہے ہیں. امین خٹک صاحب کہتے ہیں ہمارے لوگ مر رہے ہیں. آپ ہوم ورک تو کر نہیں رہے. سر آپ بیٹھ کے صرف اشتعال پھیلوا رہے ہو. ایک انسان کے خاطر جی شاہ یہاں پہ کئی انسانیں روزانہ ماں بچے جو ہے شہید ہو جاتے ہیں, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم حکومت کے اتحادی تینوں ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ نامعلوم. ہم سب کو شرم آنا چاہیے, اداروں کو بھی شرم آنا چاہیے کہ پچھلے 3, 4 یا 5 سال سے ہم نامعلوم. یہ وزیر داخلہ رحمان ملک جو رسپانسیبل ہے, ذوالفقار مرزا رسپانسیبل ہے. میں پہلے ادوار میں جس کی مشرف کا دور تھا, میں مشرف کو ذمہ وار ٹھہراتا تھا. آج کا ذمہ وار ذوالفقار مرزا, رحمان ملک اور ان کے جو اتحادی ہم سب ہیں. ہم سب کو بتانا پڑے گا اور اداروں کو اختیار دینا پڑے گا. میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ خدا را کراچی پہ رحم کرے. ایک بھی کلنگ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر کلنگ کسی ڈاکو لٹیرا آپ کا کوئی کارکن مرا ویسے کر رہا ہے تو دنیا کو دکھائے. شاہ سید صاحب, کسی جماعت کا کوئی کارکن نہیں مرا اس ٹارگٹ کلنگ میں؟ کس کا؟ کسی سیاسی جماعت کا کوئی کارکن مرا ہے اس ٹارگٹ کلنگ میں؟ وہ وسیم اختر صاحب کہتے ہیں سارے سیاسی ہے, یہ سارے سیاسی ہیں. آپ کا یہ اب آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کے لوگ مرے, تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے سیاسی بندہ پہلے مرا ہے. میں اور استعفیٰ دوں گا. پلاننگ ہے کہ کراچی کے امن کو تباہ کیا جائے. نہیں, ابھی انہوں نے یہ کہا کہ سارے لینڈ مافیا کے تھے. ابھی انہوں نے فرمایا ایم کیو ایم کے ہیں. یہاں سندھ کی قوم پرست تحریکوں کے لوگ شہید ہوئے ہیں, مسلم لیگ نون کے ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کے ایک بات اسٹیبلش ہو گئی کم از کم وسیم اختر صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سارے لینڈ مافیا کے لوگ مرے ہیں, سیاسی کوئی نہیں مرا. یہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کے بھی مرے ہیں, وہ کہتے ہیں جی این پی کے مرے ہیں, یہ کہتے ہیں مسلم لیگ کے مرے ہیں. خالد بن ولید کون مرا ہے؟ کاشف میرے خیال میں آپ یہ کون مرا ہے؟ مصطفیٰ کمال مرا ہے. سکور پورا کرنا چاہ رہے ہو میرے خیال میں. نہیں بالکل بھی نہیں سر, میں آپ کو غلط ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ تو ان کے مرے ہوئے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ایشو نہیں ہے, میں کہتا ہوں یہ ایشو ہے. اور میں ساتھی مرے ہیں, شہید ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے والے غریب ہیں, ان کی انکوائری 1 سال بعد کرو. سب سے پہلے ان کے This program was brought to you in association with I choose Caltex with Techron with unbeatable cleaning power.